بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ جو کہ فیض فیسٹیول کے نام سے جو ہوا، تو اس میں جو نوجوان طلباء و طالبات ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے اپنے جو جذبات ہیں خیالات کا اظہار کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو وہاں پہ خاص بات ہوئی، جو نعرہ لگا، وہ یہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے تھا۔ تو اس میں خواتین تو جو تھیں موجود، مگر اس میں مرد حضرات ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کا نام تھا میم عروج اورنگزیب۔ تو اگر ہم ان کے تعلیمی بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیں تو انہوں نے بی ایس جو ہے نا ماس کام کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، کیونکہ میں خود بھی ماس کام کا طالب علم رہا ہوں، میں نے بھی بی ایس کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو میڈیا یہ کس طرح کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بات کرنے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ یہ جو مارچ ہوا اس کو سوشل میڈیا کے اوپر مکمل طور پر کور کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، حالانکہ عام جو کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو جائے اس کو کور نہیں کیا جاتا۔ اس ایونٹ کو خاص طور پر کور کرنے کی وجہ، تو یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ اس کی جو اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں تو اس کے اوپر ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجہ کے اوپر پہنچتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی این جی اوز ہیں جو کہ فلی فنڈڈ کام کر رہی ہیں زائنسٹ کے کہنے کے اوپر، اور پاکستان میں یہ چاہ رہے ہیں کہ شام، لبنان، ایران، عراق والے جو حالات ہیں وہ ہو جائیں، مگر چونکہ جو ہماری پاک آرمی ہے وہ اس طرح ہونے کو نہیں دے رہی، اور انشاءاللہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ یا حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ اور جہاں تک اگر ہم بات کریں کہ یہ طلبہ باہر کیوں نکلیں، تو ہم بھی طالب علمی کی جو دور ہے کا جو زمانہ ہے وہاں سے گزرے ہیں، تو ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے نا ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے گھر والے ہیں وہ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جو تمام ہمارا جو خرچہ وہ افورڈ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جس کام کی طرف لگایا جاتا ہے ہم وہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ اصل میں پتہ تب چلتا ہے کہ جب بندہ خود کمانے لگ جائے اور اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ سارے بچے ہیں، نادان ہیں، اور جو این جی اوز ہیں وہ ان کو اپنے جو ہے نا انگلی کے اوپر نچا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کی جائے کہ ہمارے ہیرو کون ہونے چاہیے یا کون ہیں، تو وہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو کہ شاعر مشرق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو شاعری کو عوام کے اندر جو ہے نا اس کو جو ہے نا فروغ دیں، تاکہ ہم اسلام کی طرف بھی جائیں اور ہم جو اپنا کھویا ہوا معیار ہے وہ بھی حاصل کر سکیں، اور جو پاکستان کا حقیقی مقصد ہے اس کی طرف ہم گامزن ہو سکیں۔ اور اب ہم اس سے آگے یہ بڑھتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا آگے ہمیں جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمیں پتہ ہے یہ فیض صاحب کی جو نعرے لگا رہے ہیں، ان کے جو اپنے عقائد و نظریات وہ کس طرح کے تھے، اور ان کو جیل بھی جانا پڑا، اور اس کے علاوہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ابھی ان کو نہیں پتہ، اور یہ جو این جی اوز ہیں وہ ان کو کھلا رہی ہیں۔ اب اس کا جو اگلا سٹیپ وہ یہ ہوگا لاطینیت، کوئی خدا نہیں، ہر ایک کو اپنا حق ہے اپنے عقائد رکھنے کا، اپنے نظریات رکھنے کا، تو ہم اس کے اوپر چلیں گے۔ اور ویسے بھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اسلام سے بہت زیادہ دور ہے، اور یہ جہاں بھی نام آتا ہے کسی داڑھی والے بندے کا یا مولوی کا تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور بات کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نیوٹرل ہو کے بات کریں کہ ریسنٹلی پیچھے جب آسیہ والا معاملہ ہوا اور ممتاز والا معاملہ ہوا سارا، تو ایک جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں وہ اپنے جو تمام جماعت کو لے کر باہر نکلے، تو مگر ان کو کوئی بھی کوریج نہیں دی گئی، نہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، بلکہ جتنے بھی اکاؤنٹ سے وہ بند کر دیے گئے۔ تو اب ہم یہ بتائیں کہاں گیا فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، لبرلزم، اور کہاں گئی یہ تمام جو ہے نا ان کی باتیں اور ان کی جو نعرے؟ تو ہمیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام باعث ہیں، اور ایک خاص طور پر ایک مکمل طور پر جو نا لاہ عمل وہ طے کیا جا چکا ہے اسلام کے خلاف، تاکہ یہ جو بھی ان کے جانشین ہیں جو حقیقی ہیں ان کو جو ہے نا ختم کیا جائے۔ تو یہ کچھ مین باتیں تھیں، اب تک اتنا ہی۔ اوکے، خدا حافظ، اللہ نے کے مان۔